رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، محفل نور جو صوفی چینل کے ذریعے طریقت منزل ہمت نگر گجرات سے ریلے کیا جاتا ہے، بارہا تمامی حضرات محفل نور میں شامل رہے۔ آج بھی الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا اور آپ کے درمیان آل نبی اولاد علی، فرزند غوث اعظم، شہزادہ مخدوم سنہ، جانشین حضور صوفی ملت، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی بھی جلوہ بار ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا نصیحت آموز خطاب آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ آئیے معمول کے مطابق محفل نور کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ صحرا میں گلستہ میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں گلستہ میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، اور تم پڑھ چکے ہو بیٹھ کے گھوڑوں کی پیٹھ پر، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ناظرین کرام، محفل نور میں ہم تمامی حضرات حاضر ہیں، اور اب میں نعت رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ اشعار پیش کروں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا میں مطلع پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کریں اور دعاؤں سے نوازیں۔ کہ کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھے منگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ اور حضرات یہاں سے میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں، میں برا ہوں پاس میں
میرے کچھ نہیں، میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں، کملی والے لاج تیرے ہاتھ میں، کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے، ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، جلوہ سرکار کی خیرات ہے، سبحان اللہ، جلوہ سرکار کی خیرات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اسے بھی آپ حضرات سماعت کریں گے کہ میرا دنیا میں سہارا کون ہے، میرا دنیا میں سہارا کون ہے، میرا دنیا میں سہارا کون ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ انہی شعر کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے جانشین صوفی ملت حضور اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرفی الجیلانی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا والشفیع مولانا محمد وعلی آل سیدنا والشفیع مولانا محمد وبارک وسلم، سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ،
المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اور آل نبی پر محبت و پیار کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل نور میں شرکت فرمانے والے میرے تمام احباب، مریدین، متوسلین، محبین، مخلصین، یہ مقدس محفل نور کا پروگرام صوفی چینل کے ذریعے طریقت منزل ہمت نگر گجرات سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس کافی تعداد میں آپ تمام احباب کے میسج واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے آتے رہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں۔ ہر ایک پریشان، پوری دنیا سے فون آ رہے تھے، ملک بیرون ملک، ہندوستان کے کونے کونے سے، امریکہ، کینیڈا، لندن، آسٹریلیا، جاپان، سنگاپور، ملیشیا، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، جہاں جہاں بھی میرے فالوورز، مریدین، چاہنے والے ہیں، ہر ایک واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے، فون لگا رہا ہے، محفل نور کا پروگرام کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس درمیان 3 اپریل سے لے کر آج 25 اپریل ہونے کو ہے، اس درمیان میں نے سارے رابطے منقطع کر دیے تھے۔ بہت کم احباب ایسے تھے، چند لوگ تھے، 2-4 لوگ جن کے رابطے میں میں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ، جو لوگ ہر طرف پریشان ہیں کہ کیا بات ہے کہ میں لوگوں کے روبرو نہیں آ پا رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا ہوں، میسج نہیں ریسیو کر رہا ہوں، جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ آج سے میں نے بہت سے اپنے احباب کے میسج کا جواب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے احباب، میرے عزیزوں، کہ میں
4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को अपने अहबाब, अपने चाहने वालों के लिए तरीकत मंजिल को बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं कुछ दिन के लिए आराम करूंगा। इसी दरमियान मैंने जब अपना चेकअप कराया, हल्की सी हरारत भी थी मुझे उस वक्त, और मेरे साथ आप जानते ही हैं मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ सिमना जनाब मोहम्मद परवेज आलम अशरफी भी रहते हैं। हम दोनों ने चेकअप जब करवाया तो 7 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट मेरी और परवेज आलम साहब की पॉजिटिव थी। लेकिन ये पॉजिटिव रिपोर्ट आती कि उससे 1 हफ्ते पहले मैंने सारे मामलात अपने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली थी, इस मकसद से नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इस मकसद से ये कि माह रमजान मुबारक के अशरे अच्छे अंदाज में गुजरे, थोड़ा परहेज मैंने किया था। लेकिन खैर 7 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई और जानते ही हैं आप कि कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान में बुरी तरीके से महामारी इसकी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। और मैं मुसलसल साल भर से आप लोगों से, जब से कोरोना वायरस चला है, कहता रहा हूं कि एहतियात जरूरी है और जो जितना महफूज रहेगा उतना ही बेहतर है। यहां पर ताकत का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा करें, दुरूद पाक की डालियां निछावर करते रहें ताकि अल्लाह इस उम्र से हर एक को महफूज रखे। तो खैर 7 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद मैं शहर हिम्मत नगर के मशहूर डॉक्टरों में से जो डॉक्टर्स थे उनसे राब्ता किया, बिलखुसूस जनाब डॉक्टर MM सूरती साहब से राब्ता किया मैंने। उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मैं खुद उनके हॉस्पिटल में गया मैं, और उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया, जो तरीका बताया, उस तरीके पर मैंने अमल किया, दवाइयां ली। और उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब वडाली वाला, डॉक्टर मुजफ्फर और मेरे महबूब ग्रामी डॉक्टर मोहम्मद सिराज हरसुलिया, ये पूरी टीम डॉक्टरों की और दीगर अहबाब, ये मेरे इलाज में मुकम्मल एक एक पल मुझे वॉच करते रहे, परवेज आलम साहब को वॉच करते रहे, बेहतरीन गाइडलाइंस देते रहे। जो दवाइयाँ थी वो आती रही मेरे अहबाब के जरिए, और मैं तरीकत मंजिली ही में होम क्वारंटीन हो गया था मैं, ताकि किसी से मेरा राब्ता न होने पाए। आज खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान अजीम है कि हम सबों की रिपोर्टें, मेरी भी और परवेज आलम साहब की भी रिपोर्ट 1 हफ्ते पहले नेगेटिव आ गई थी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर कि मुसलसल अभी 15 दिन तक आप और भी आराम करें, किसी से ना मिलें, इन्हीं वजूहात की बिना पर मैं आपके रूबरू नहीं आ पाया, मैं कोई पैगाम लेकर के नहीं आ पाया। हाँ, इतना जरूर था, मुझे यकीन था कि मेरे अहबाब मेरी मजबूरियों को समझ रहे होंगे और जो जहां पर होंगे वो मेरी सेहत और सलामती के लिए दुआएं करते होंगे। आपकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत है, दुआ करिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे, मेरे अहबाब को, परवेज आलम साहब को, मेरे साहबजादे सैयद हंजला अशरफ और खुसरो मियाँ को सेहत और सलामती अता फरमाए। माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल फिट हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ।
رپورٹ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رہے گی۔ وقت آتا ہے، حالات آتے ہیں اور اللہ رب العزت اسے کاٹ بھی دیتا ہے۔ بس اس رب کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ مولا میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں جس طرح سے ہبلی کی سرزمین پر الجامعۃ الاشرفیہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات میں نے قائم کیا ہے، مولا میں اپنی اس مقدس ماں کے نام کا جو ادارہ قائم کیا ہے ختیجۃ الکبریٰ کے نام کا، اے اللہ میری اور میرے احباب کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایک عالمی یونیورسٹی بنے، عالمی یونیورسٹی بنے ختیجۃ الکبریٰ کے نام پر، اور مجھے تو اتنی زندگی دے مولا کہ میں اسے ایک عالمی یونیورسٹی بناؤں جس میں ہمارے قوم کی بچیاں عالمہ، مفتیہ، فاضلہ، محدثہ بن کر کے پورے عالم اسلام میں ختیجۃ الکبریٰ کے پیغام کو روشن کریں۔ یہ میری دلی تمنا اور خواہش ہے مولا جو تو پوری فرما دے۔ میرے عزیز، اسی درمیان میں نے آج اور کل جو موبائل اپنا چالو کیا اور میسج پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ بہت سے احباب ملک و بیرون ملک اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کی مغفرت فرمائے، سبوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ آج میں اپنے اس محفل نور کے پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت سید جاوید میاں علوی کو بھی اپنی طرف سے، اپنی پوری فیملی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سر سے ایک بہت بڑا سایہ جو ان کے باپ والد بزرگوار کی شکل میں تھا، ہم سبوں کے محب گرامی علی جناب سید ناظم علوی صاحب جو بھی چند دن قبل پردہ فرما گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ آج ہی بہت سی جگہوں سے خبر آئی، خاندان اشرفیہ کے بھی کچھ افراد کا وصال ہوا۔ گودھرا سے جہاں میری قیام گاہ، بہت ہی شہیدہ، بڑا ہی پیارا بچہ تھا میرا، بڑا ہی خدمت گزار تھا، محمد آصف وارسی اشرفی، آج ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کے تمام بھائی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے برے حالات ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، لیکن بس راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف صدق دل سے متوجہ رہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ محفل نور کا یہ معمول رہا ہے، آپ بھی اپنے روبرو ایک بوتل پانی رکھ کر کے بیٹھے، محفل کے آخر میں دعا ہوگی، اس پانی کو دم کیا جائے گا اور وہی پانی آپ کو پیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ محفل نور میں آپ کے روبرو رہوں۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، حکومت کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت بچنے اور بچانے کا جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے
کہ آپ خود اپنے آپ کو بچائیں. اس وقت یہ بھروسہ مت کریں کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا, کوئی بہت بڑی کرامت کا ظہور ہو جائے گا کہ جس سے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ بالکل اس وقت آپ سوچنے کی کوشش نہ کریے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیے جہاں تک کوشش ہو سکے, اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے دیگر پروگراموں میں بتاؤں گا میں کہ اس وبا سے ہمیں کیسے کیسے بچنا ہے. روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں بتاتا رہوں گا. بس میں اپنے تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ دوشنبہ, منگل, بدھ اور جمعرات, دوشنبہ, منگل, بدھ, جمعرات اور جمعہ, یہ 5 روز تک مسلسل, ایسے تو آپ کو ہر روز کرنا ہے, لیکن یہ 5 روز تک مسلسل اپنے محلوں میں, اپنے گھر کے باہر نکلنا ہے, اور باہر نکل کر کے 4 لوگ ایک جہاں, ایک کا منہ پچھم, دوسرا پورب, اتر, دکھن, یعنی چاروں سمت ایک ایک آدمی مقرر اپنا, اور پھر بآواز بلند 3 مرتبہ اذان کہنی ہے. دوشنبہ, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, 5 روز تک اس طرح سے آپ کو اذان دینی ہے. کب؟ رات میں ٹھیک 10:30 بجے. جیسے ہی تراویح کی نماز ختم ہو, آپ مسجد کے باہر نکلیں, فوری 4 سمت میں ہو جائیں, چاروں, اور بآواز بلند اذان دیں. اذان دینے کے لیے 4 لوگوں کی شرط نہیں ہے, پوری جماعت چاہے ایک ساتھ مل کر کے اذان کی آواز, صدا کو بلند کرے, اس مقصد سے, اس غرض سے, اے اللہ ان مقدس صداؤں کے صدقے و طفیل کورونا وائرس سے ہم سبوں کو محفوظ فرما, اس وبا سے, اس پریشانی سے ہم سبوں کو محفوظ فرما. اور جو لوگ سخت ترین علیل ہیں انہیں آپ سورہ بقرہ شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے انہیں مسلسل پلاتے رہیے, خود بھی پیجیے, اپنے بچوں کو بھی پلائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پر رحم و کرم فرمائے گا. آج کی اس مقدس محفل پاک میں میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ محبوب ایسا محبوب ہے جو کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے, ہر ایک کے کام آنے والا, ہر ایک کے دکھڑے کو سننے والا, ہر ایک کی مرادوں کو پوری کرنے والا, ہر ایک کی تکلیفوں کو دور کرانے والا, ہر ایک کی التجاؤں کو پوری کرنے والا. غرض کی ہمارے تمہارے کسی کے بھی ہر معاملات کا حل کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا محبوب ہے. آپ جو بھی التجا کریں, آپ جو بھی تمنا کریں, جو بھی آرزو کریں, وہ ہر آرزو, ہر تمنا, ہر مرادوں کو پوری فرماتا ہے. کیوں نہ پوری فرمائے, وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہم اور آپ ان کے دیوانے عاشق ہیں, ان کے کلمہ گو ہیں, ان کے غلاموں میں ہیں. آسی ضرور ہے فقیر, لیکن ناز ہے رحمت للعالمین کی ذات پر, ناز ہے پنجتن پاک کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے و طفیل ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا, ہمیں ہر تکلیفوں سے, ہر بلاؤں سے, ہر مصیبتوں سے, ہر وبا سے نجات عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ,
صدق دل سے محبوب خدا کی طرف رجوع ہو کر کے تو دیکھو کیسا کرم برسے گا تم پر، کس طرح سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ عزیزو آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں، ہم خود سے اندازہ لگائیں کیسا رحیم و کریم ہے وہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں نکلا، میرا گزر آقا کے ساتھ ایک گلی سے ہو رہا تھا، ایک گلی سے ہو رہا تھا، دیکھا کیا کہ ایک اعرابی خیمہ لگائے ہوئے ہے اور اس اعرابی کے خیمے میں ایک ہرن بندھی ہوئی ہے، ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پاک جیسے ہی اس ہرنی پر پڑی، فوری وہ ہرنی اپنی زبان حال سے کہنے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، وہ ہرنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سلام کرنے کے بعد گفتگو کرنے لگی، کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری ایک فریاد ہے سن لیں، اے میرے آقا کی میری فریاد ہے سن لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہے، آقا میری فریاد ہے سن لیں۔ آقا کھڑے ہو گئے، مسکرائے اور اس ہرنی سے کہا بتا تیری کیا فریاد ہے؟ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے 2 بچے ہیں جو جنگل میں میں چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس اعرابی نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، میرا شکار کر دیا ہے، مجھے قید کر لیا ہے۔ اے میرے آقا، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں گے، مجھے ان بچوں کی فکر ہے۔ اے آقا، آپ مجھے آزاد کروا دیجئے، میں جا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ آقا نے فرمایا کیا اعرابی خیمے میں نہیں ہے؟ اندر دیکھا تو اعرابی خیمے کے اندر موجود نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے تجھے شکار کیا ہے وہ تو خیمے میں موجود نہیں ہے، اچھا تو یہ بتا کہ میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو واپس آئے گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، ذرا سا اپنے عشق کو بیدار کرو، سمجھو۔ فوری اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں جاؤں گی جنگل میں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور فوری دودھ پلا کر کے آپ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤں گی، میں اس بات کا وعدہ کر رہی ہوں۔ بس آقا نے فوری ہرنی کے گلے سے رسی کو ہٹا دیا، ہرنی بھاگی، دوڑتی ہوئی بھاگی اور جنگل پہنچی جہاں اس کے بچے تھے، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد بچوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اور پھر واپس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آ گئی، آئی تو آقا نے اسی خیمے سے پھر اسے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعرابی آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تو اس ہرنی کو بیچے گا؟ کیا اس ہرنی کو بیچے گا؟ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے آقا، اے میرے آقا، میں اسے آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، میں اسے آپ کو نذر پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، نذر پیش کر رہا ہوں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہدیے کو قبول فرمایا اور فوری ہرن کی طرف آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے ہرن کے گلے سے رسی کو کھول کر کے اسے
آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کان سے سنا کہ جس وقت میرے آقا نے اس ہرنی کو آزاد کیا اور ہرنی جنگل کی طرف اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی تھی، اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئی جا رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنا کرم ہے محبوب خدا کا، ہرنی کو آزاد کیا۔ ہرنی کو بھی اتنی سمجھ پیدا ہو گئی کہ محبوب خدا کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کو یہ درس دے رہی ہے، دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ اے دنیا والو، اگر تمہارے مداوا کو، دکھ درد کو سننے والا کوئی ہے تو یہی رحمت للعالمین ہے، اگر تمہیں آزاد کرانے والا کوئی ہے تو یہی رحمت للعالمین ہے، اگر تمہیں کوئی سکون دینے والا ہے تو یہی رحمت للعالمین ہے، اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو یہی رحمت للعالمین ہے، اگر تمہیں کوئی سینے سے لگانے والا ہے تو یہی رحمت للعالمین ہے، اگر تمہارے سروں پر شفقت و محبت کے ساتھ کوئی ہاتھ پھیرنے والا ہے تو یہی رحمت للعالمین کی ذات انور ہے، اگر تمہاری کوئی سننے والا ہے تو یہی رحمت للعالمین کی ذات انور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقین جانو، جو ان کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو جایا کرتا ہے، جو ان کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار آسانیاں ان کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ عزیزو، جب ایک قید و بند کی زندگی گزارنے والی ہرنی جب آزاد محبوب خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے دکھڑے کو سنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے آزادی عطا فرما دے۔ عزیزو، آزاد ہونا چاہتے ہو اس وبا سے، آزاد ہونا چاہتے ہو اس بلا سے، آزاد ہونا چاہتے ہو اس مصیبت سے، آزاد ہونا چاہتے ہو اس پریشانی سے، تو بس محبوب خدا کی طرف صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اور اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے محلوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدائیں بلند کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صدائیں بلند کرو، اذان کی صدائیں بلند کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی صداؤں کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ان وبا، ان بلا، ان مصیبت، ان پریشانیوں سے ہم سبوں کو نجات عطا فرمائے گا، ان تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آئیے اپنی بوتل کو اپنے سامنے آپ رکھ لیں اور دعاؤں کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جو دعائیں میں پڑھوں گا اسے آپ بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے احباب کو بھی پلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیکن ملیکن تلیکن خالقن مخلوقن کافین شافین مرتضیٰ مرتضیٰ بحق یا بدو، وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، بحق آسا تاسا لاسا لوسا لیسا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سلکنت فی قلبی بنور معرفتک یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذنی ساحل لنا اشکالنا، انا مستجیر بک یا رسول اللہ، انا مستجیر بک یا رسول اللہ، انا مستجیر بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بسترا ذکلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما۔ یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، نادی علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، کل حم و غم سینجلی بعظمتی کی یا اللہ، بنبوتی کی یا محمد، بولایتی کی یا علی، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ بار الہ تو ہم سبوں پہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائبند بنا۔ قرآن عظیم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، قرآن فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما، بار الہ ہمارے ملک ہند میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس سے ہر ایک کو محفوظ فرما، اس موذی وبا سے، بلا سے، مصیبت سے ہر ایک کو محفوظ فرما، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، تمام عاشقان مصطفیٰ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو سخت ترین علیل ہیں مولا ان کے لیے بہتر سے بہتر سبق پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب فرما، حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ غوث خواجہ و مخدوم کے صدقے و طفیل ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ درازی عمر علم نافع عطا فرما۔ ہر ناگہانی آفات و بلیات سے ہمیں، ہمارے والدین عزیز و قریب احباب و اصدقاء، مریدین متوسلین محبین مخلصین سبوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا، فضل فرما دے مولا۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے اپنے پانی کو درود پاک پڑھتے ہوئے دم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اس پانی کو آپ بھی پیتے رہیں گے، اپنے احباب کو پلاتے رہیں گے، اور میری صحت کے لیے آپ دعا کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس محفل نور کو قبول فرمائے، اور اس میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے مولا سبوں کی حاضری کو تو قبول فرما، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدا کا شکر ہے، آپ کا کی دعائیں ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے، غوث خواجہ و مخدوم پاک کا بہت بڑا کرم میرے ساتھ ہوا کہ میں، پرویز عالم، ہم سبھی لوگ خیریت سے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس آپ لوگ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی اپنی صحت کا آپ لوگ خیال رکھیے گا، حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، شب بخیر۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہاں ہے صوفیہ ملت، کہاں ہے صوفیہ ملت، میں کہہ دوں گا، میں کہہ
دوں گا جہاں دیکھو وہاں ہے صوفی ملت، میں کہہ دوں گا جہاں دیکھو وہاں